بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضور پاک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو پیارے نبی پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ فوراً سے اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، اے بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے پیارے بابا جان، میں کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، کیونکہ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں سر کو ڈھکتی ہوں تو میرے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ دروازہ کھولا تو حضور پاک نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ گہرا اور بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرے شوہر حضرت علی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان، حکم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی بات سنی تو کہا کہ میں مسجد نبوی میں تھا۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت زیادہ آئی۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے بابا جان، روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دنوں سے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں حوصلہ دیا، اے میری بیٹی فاطمہ، صبر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی۔ پھر حسین علیہ السلام انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور پاک نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی تو بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنے کے لیے جا نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی۔ حضور پاک دوڑتے ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اے پیاری بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ ہزاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی، اے پیارے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کو چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہنے لگی کہ اسی کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، یہ کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، جب میں پہلے دن بھوکی تھی تو کھانے کو کچھ نہ تھا،
तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया। जब दूसरे दिन और तीसरे दिन भी खाने को कुछ ना था तो मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए, और अब चौथे दिन का भी फाका है। ए बाबा जान, आज भी आपकी शहजादी भूखी है। ये कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा रोई, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फातिमा, अपनी जानमाज़ का एक कोना उठाओ। जब बीबी फातिमा ने अपनी जानमाज़ का वो कोना उठाया तो मुसल्ले के नीचे से सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे, ए फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन बेटी फातिमा, क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। यह सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ तक ना लगाया और जानमाज़ का पल्लू वापस रख दिया और कहने लगी, ए प्यारे बाबा जान, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब ये देखा तो अपनी शहजादी को गले से लगाया और कहने लगे, ए फातिमा, तेरा ये सब्र क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा। बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि इनके पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, तू भूखी है तो मैं भी 4 दिन से भूखा हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी की ये शान थी कि अगर वो चाहते तो पूरे मदीने को सोने से सवार देते। अगर वो चाहते तो तमाम दुनिया की दौलत उनके कदमों में आ जाती। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा कुछ अपनी उम्मत के लिए किया है कि मेरी उम्मत दौलत की लालच में कहीं अपने ईमान को ना गवा दे। इसलिए किया कि कहीं मेरी उम्मत ये ना सोच ले कि हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी शान व शौकत से गुजारी थी और हम गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नबी की तो ये शान है कि हमारे नबी के एक इशारा से चांद के 2 टुकड़े हो गए और उनके इशारे से डूबता हुआ सूरज वापस लौट आता है। सुबहान अल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल नेक वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।